اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلہ کے آغاز میں تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایہا الناس، جیسا کہ قرآن نے پہلے بھی تعارف اللہ نے کروایا ہے اور آیات کریمہ میں ہے کہ یہ انسانیت کی ہدایت کا منشور ہے یہ کتاب اور قرآن و کلام، اور اس وجہ سے مختلف مواقع پر خطاب انسان کو ہے، تمام انسانوں کو ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ سارے انسان ہدایت نہیں پاتے اور ہدایت نہیں لیتے۔ انسان کی اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اور انسان کے اپنی حالات کی بنا پر سارے انسان ہدایت نہیں لیتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہدایت سب انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے تبعیض نہیں ہے کہ بعض انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور بعض کے لیے نہیں ہے۔ ہدایت کا رخ و ہدایت کی ضرورت تمام انسانوں کو ہے، اس لیے ہدایت کا رخ انسانیت کی طرف ہے، اور کوئی ایسا اختصاص ہمیں ہدایت میں نظر بھی نہیں آتا کہ جو ہدایت کے مطالب ہیں وہ سب انسانیت کے لیے نہ ہوں، یکساں حیثیت نہ رکھتے ہوں، بلکہ کسی خاص طبقے کے لیے وہ ہدایت شمار ہوتے ہوں اور دوسرے طبقہ کے لیے ہدایت شمار نہ ہوتے ہوں۔ جیسے اہل عرب کے لیے ہدایت تو ہو لیکن اہل غرب کے لیے ہدایت نہ ہو، یا جغرافیائی خصوصیات کی بنیاد پر گرم علاقوں کے افراد کے لیے یہ قرآن ہدایت ہو لیکن سرد علاقوں کے لیے ہدایت نہ ہو۔ البتہ ایسی خصوصیات ہیں بیچ میں قرآن کریم کے احکام کی جو دوسرے جغرافیہ میں اس طرح سے نہیں منطبق جس طرح قرآن کے نزول کے جغرافیہ میں قابل انطباق ہیں، لیکن یہ امور جو خاص جغرافیے کے ہمیں لگتے ہیں، محسوس ہوتا ہے، چونکہ جس فضا میں جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زمان وہ مکان ملحوظ تھا، مد نظر تھا، اور تجریدی ہدایت نازل نہیں ہوئی بلکہ زمینی ہدایت نازل ہوئی ہے، اور انسان کی جو زندگی کا مرحلہ دنیا کہلاتا ہے مادی، اس مرحلے کے لیے ہدایت نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس مرحلے کے تمام اوصاف و خصوصیات اس کے اندر ملحوظ ہیں۔ تجریدی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کلیات بیان کر دیں جو مادی خصوصیات نہ رکھتی ہوں
اور کسی مادی جغرافیے پر، کسی نسل پر قابل انطباق بھی نہ ہوں، فقط ذہن میں آپ ان کو لحاظ کر سکتے ہیں، لیکن زمین پہ موجود افراد میں سے کسی کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے اور کوئی اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ فقط ذہن کے لیے، بحث کے لیے، تفکر کے لیے، تعقل کے لیے وہ موضوع تجریدی ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے جو تجریدی فلسفے ہیں یا تجریدی مکاتب ہیں، ان کی تاثیر نہیں ہے انسانی زندگی کے اوپر، فقط کتابوں کی زینت ہیں، فقط ابحاث کے اندر ہیں، تاریخ کے اندر ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہدایت بھی شمار نہیں ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم انہیں اگر کوئی نام دینا چاہیں تو وہ علوم شمار ہوتے ہیں، معلومات ہیں، علوم ہیں، دقائق علمی ہیں، لیکن ہدایتی نہیں ہیں، سنخ ہدایت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہدایت ہر وہ چیز ہے جو انسان کی اس عملی زندگی، موجودہ زندگی جو جسمانی مادی شکل میں، مادی حالات و آلات کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، اس کے اندر جو اس عملی زمینی زندگی کی رہنمائی شمار ہو، وہ ہدایت ہے۔ لیکن وہ چیز جو اس زندگی میں رہنمائی شمار نہیں ہوتی لیکن اپنی جگہ پر ایک آگاہی ہے انسان کے لیے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے، چونکہ ہدایت کا حصہ نہیں تھے وہ، لیکن اپنی جگہ پر ان کی علمی قدر موجود ہے۔ اور جو قرآن کریم نے مطالب ذکر کیے ہیں، اور بعض اوقات وہ مطالب ہمیں کسی اور جغرافیہ کے اوپر منطبق نہیں نظر آتے، بہت ساری خصوصیات ہیں، تو اس میں یہ بات مسلم ہے کہ مصادیق اور معانی قرآن نے الگ کر کے پیش کیے ہیں۔ وہ جو فرق ہے جغرافیے کا مصادیق میں آتا ہے، معانی میں نہیں آتا۔ مثلا جس طرح سے قرآن کریم نے بعض احکام ذکر کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے یا اس طرح کے احکام، اور ان کو خاص امور کے ان کو متعلق قرار دیا ہے جو صرف اس خطے میں، نزول قرآن جس خطے میں نازل ہوا ہے اس خطے میں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں، جیسے کھجور ہے، جو ہے، یا شتر ہے، دمبے ہیں، بھیڑیں، یہ اس خطے کی موجودات ہیں۔ اب اگر ہم سرد علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، وہاں سرد علاقوں کے غلات بھی ہیں یا سرد علاقوں کے پھل ہیں، سرد علاقوں کی چیزیں ہیں۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصل حکم یا ہدایت کھجور میں ہے، چونکہ ان کا رائج غلہ یا ان کا رائج سامان یہ تھا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو دوسرے جن لوگوں کے ہاں یہ مصرف ہی نہیں ہوتا، وہ مامور نہیں ہے اس چیز پر کہ وہ بھی حتماً اس کو انجام دیں۔ یا جیسے لباس ہے، اگر گرم علاقوں کا لباس انسان کے لیے مقرر کیا جائے، اس نے یہ لباس پہننا ہے، تو سرد علاقے والے اس لباس کے پابند نہیں ہیں، وہ اپنے موسم کے لحاظ سے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے پہنیں گے۔ اصل چیز جو حکم ہے وہ لباس ہے، نہ کہ اس لباس کا وہ خصوصیت یا شکل جو عربی خطے میں ہے۔ اور اس لیے قرآن نے بھی عنوان لباس رکھا ہے، مصداق کا حکم نہیں ہے۔ لباس اپنے اپنے انداز سے
انسان اپنا سکتا ہے۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ فرق پڑ گیا ہے، اسی خطے میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے جو احکام ذکر کیے ہیں بعض انسان کی عملی زندگی کے لیے، وہ اس دور کے ہیں جب لوگوں کا گزر بسر زراعت پر تھا یا تجارت پر تھا، اور تجارت بھی اجناس کا مبادلہ تھا۔ لیکن آج اسی خطے کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی جگہ پر نئے اموال پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی اموال، قرآن نے اموال کے متعلق ہدایت کی ہے، اور اموال مصادیق کے طور پر اس وقت کچھ اور چیزیں شمار ہوتی تھیں، مویشی اموال شمار ہوتے تھے، یا جو محصولات زراعت کے ہیں وہ اموال شمار ہوتے تھے۔ لیکن اسی خطے میں رہنے والے لوگوں کے اموال کی شکل مصداق بدل گیا ہے، لیکن عنوان اموال ابھی بھی باقی ہے، اور قرآن نے حکم اموال کے بارے میں دیا ہے، نہ کہ ان اموال کے پرانے اور قدیم مصادیق کے لیے ذکر کیا ہے۔ لہذا بعض اوقات یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو زیادہ دقت میں تفقع نہیں ہے، سرسری مطالعہ ہے، کہ قرآن کریم ایک طرف سے اگر تمام انسانیت کے لیے ہے، نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے، تو قرآن جن امور کا ذکر کرتا ہے وہ تو آج ان میں سے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اور جو آگے زمانہ آنے والا ہے ممکن ہے آج موجودہ زمانے کے وسائل بھی تبدیل ہو جائیں، کچھ اور بن جائیں، اور ہدایت ہماری اس زمانے کی ہے کہ جب وسائل اس زمانے کے ابتدائی وسائل تھے، یا معاشرتی کیفیت اس ابتدائی زمانے کی تھی۔ آج کی نسل اور پچھلی نسل میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے۔ پچھلی نسل، جس طرح قرآن کریم نے ایک خود مثال دی ہے، قرآن کے اندر ہی یہ مسئلہ ذکر ہو گیا ہے، یہ زمانے کے تفاوت کے ساتھ جو فرق پڑنا ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے عہد کے مومن تھے، لیکن اس وقت کی حکومت و طاغوتی حکومت نے ان پر جینا محال کر دیا تھا۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہ کر ایمانی زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ چارہ جوئی کی کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے باہر چلے گئے، شہر سے، آبادی سے باہر چلے گئے تاکہ محفوظ رہیں۔ اور پھر حکمت الہی سے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، وہ آبادی سے باہر ایک پہاڑ پہ گئے، پہاڑ میں ان کو غار نظر آئی، اس غار میں جا کر پناہ لی، تو حکم الہی سے وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ وہاں سو گئے۔ ان کو خدا نے ایک بڑی لمبی نیند میں سلا دیا، یا کہیں کہ ایک موت ان کے لیے پیش آ گئی۔ البتہ قرآن میں ہے کہ مرے نہیں تھے، چونکہ انہیں کروٹ لیتے تھے، دھوپ پڑتی تھی اور حیات کے آثار اس پورے دوران میں تھے، لیکن نیند کی حالت میں تھے۔ اور پھر 300 سال بعد وہ اٹھے دوبارہ، اور اٹھ کر واپس آبادی میں آئے۔ تو 300 سال میں بہت فرق پڑ چکا تھا، اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ کوئی چیز ان کو مشابہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی حیران تھے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے ہیں، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں۔ 300 سال کا فرق، اس نے زمانہ اتنا بدل دیا، حقائق اتنے بدل دیے، لوگوں کی زندگی اور وسائل زندگی اور طرز زندگی اس قدر تبدیل ہوا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہر ہے جس میں ہم رہتے تھے۔
اور لوگوں کو بھی یہ ماننا مشکل تھا کہ یہ اسی شہر کے لوگ ہیں، لیکن سابقہ نسل ہیں۔ یہ واقعہ اگر آج ہو، مثلاً آج اگر عہد رسول اللہ کے یا عہد نزول قرآن کے لوگ زندہ ہو جائیں اصحاب کہف کی طرح، اور آج اسی سرزمین پر مدینہ میں یا مکہ میں آ جائیں، تو وہ کسی لحاظ سے باور نہیں کریں گے کہ یہ وہی شہر ہے جس میں ہم رہتے تھے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ ممکن ہے نفسیاتی طور پر ان کو دباؤ میں لا کر خاموش کر دیا جائے، لیکن مطمئن ہرگز نہیں ہوں گے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ فرق اتنا پڑ گیا ہے، ہر چیز مختلف ہو گئی ہے۔ سکونت، ان کے گھر وہ بالکل ان کے تصور سے باہر ہیں۔ جو گھر آج بنے ہوئے ہیں، جن میں آج کا انسان رہتا ہے، انہی کی اولاد ہیں یہاں۔ وسائل سفر، وہ جو وسائل سفر مویشیوں کے ذریعے کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، ان کے پاس جو کھانے پینے کا، رہن سہن کا جو بھی نظام تھا، وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس میں سے سوائے عربی لغت کے کہ شاید وہ بھی نہ سمجھ سکیں، چونکہ عربی زبان بھی آج وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مدارس میں عربی ہے، یہ اسی زمانے کی عربی ہے، زمانہ نزول قرآن کی عربی ہے۔ اور یہ لوگ عربی پڑھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن کسی عرب کی گفتگو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ موجودہ رائج عربی کا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا فرق زبان میں بھی پڑ گیا ہے۔ بس یہ وہ تبدیلی ہے جو مسلمات میں سے ہے، اور یہ رہے گی جاری۔ موجودہ نسل کو جو کچھ حاصل ہے، یہ بھی تبدیل ہو جائے گا، یا اس سے بہت بہتر ہو جائے گا، یا اس سے بدتر ہو جائے گا۔ وہ اس اپنی نسل کی یا آئندہ نسل کی کارکردگی پر موقوف ہے کہ وہ کدھر لے جاتے ہیں ان وسائل کو، یا اپنی زندگی کا رخ کہاں لے جاتے ہیں۔ خوب اس تفاوت میں، اس فرق میں، اب ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان انسانوں کے لیے، ان نسلوں کے لیے جن کی زندگیوں کا فرق زمین آسمان جتنا ہے، بلا مبالغہ اتنا فرق پڑ گیا ہے ان کی زندگیوں میں، تو ایک ہدایت کس طرح ان ساری نسلوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جسے عموماً ہمارے مفسرین، دین شناسان، مجتہدین اپنے دین شناسی، دین فہمی کے مرحلے میں نظر انداز کر جاتے ہیں اس حقیقت کو، اور عملی طور پر آج موجودہ نسل کے لیے دین ناقابل عمل ہے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے عمل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نتیجہ ہے دین شناسی، دین فہمی کا، وہ اس نسل کے مصادیق اور اس نسل کے حقائق کے تناظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس سابقہ نسل کے زمانے میں رائج امور کے اوپر اجتہاد کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے دراصل انہوں نے محنت کی ہے کہ وہ لوگ اگر قرآن یا ہدایت کے، الہی ہدایت کے تحت زندگی گزارنا چاہیں تو وہ کیسے گزاریں گے۔ یعنی یہ فتاویٰ آج کے، یہ گزشتہ 1200-1400 سال پہلے کے لیے ہیں بعض ان میں سے، آج کی نسل کے لیے یہ ہدایت شمار نہیں ہوتے۔ جیسا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحریر میں، کتاب میں لکھا ہے کہ بہت ساری کتابیں پہلے بڑی اچھی، بعضوں کا نام بھی لیا انہوں نے، بہت ہی بہترین کتابیں، خصوصاً اخلاقیات کی، علم اخلاق کی کتابیں، جو آج بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ شہید مطہری نے کہا کہ آج کی نسل کے لیے یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آج کی نسل کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ کتابیں، بلکہ انہوں نے تو ان کو کتب ضالہ میں کہا ہے کہ یہ آج کی نسل کے حساب سے کتب ضالہ میں سے ہیں، آج کی نسل کو یہ رہنمائی نہیں کر سکتی۔ خوب یہ شہید مطہری جیسا شخص متوجہ ہو سکتا ہے اس فرق کی طرف، لیکن دیگر جو آنکھیں بند کر کے
جا رہے ہیں، پچھلوں کی باتیں تکرار کرنی ہیں انہوں نے، اور اس کو نام دین شناسی رکھا ہوا ہے، وہ فاصلہ لیتے جا رہے ہیں، یعنی ہدایت کا انسانیت سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کسی اور رخ پہ جا رہا ہے اور ہدایت کسی اور رخ پہ جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے ہدایت کا رخ انسان کی طرف رکھا ہے اور خطاب انسانیت کو کیا ہے، اور انسانیت میں یہ جو تبدیلی ہے یہ باعث نہیں بنتی کہ ہدایت ایک نسل کے لیے ہو اور دوسری نسل محروم ہو جائے اس سے۔ یا خطابات قرآنی اس طرح سے ہیں کہ ہر نسل کے لیے اس کے اندر حکم ہے، جیسے یا ایھا الناس، اے لوگو، اب اس میں اطلاق ہے، عمومیت ہے، اور تمام انسانیت قرآن کے نزول کے بعد کہ ہر انسان کے لیے، البتہ اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ پہلے والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن خطاب ظاہر ہے پہلے والوں کو نہیں ہو سکتا۔ ایھا الناس سے مراد وہ انسان جو سابقہ انبیاء کے دور میں گزر چکے ہیں، انہیں بھی یہ خطاب ہو کہ آپ یہ کریں، یہ نامعقول ہے، وہ اس خطاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے وہ سب اس خطاب میں شامل ہیں۔ اب یہ دو جو پہلو ہیں، ایک طرف سے ہدایت کا رخ عمومی ہے، انسانی ہے، وہ عالمینی ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف سے یہ عالمین یکسانیت نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت ایک جیسی زندگی نہیں گزار رہے، مختلف ہے ادوار میں اور مختلف زمانوں میں اور مختلف آثار میں اور مختلف مکانات میں، ان کی زندگی میں اتنا فرق ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں تعجب کرتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف 300 سال بعد آئے تو اس معاشرے میں رہنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا اور واپس غار میں چلے گئے، یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ اب ہمیں زندگی مل گئی ہے، یہ جاگ پڑے ہیں تو اب اسی شہر میں رہتے ہیں، شہر میں نہیں آئے، چونکہ اس شہر میں ان کے لیے رہنا ناممکن تھا۔ یا تو یہ آگاہی ان کے اندر آ جاتی کہ یہ شہر وہی ہمارا شہر ہے اور اس کے اندر یہ جو کچھ فرق پڑ گیا ہے یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ، اس لیے انہیں ناممکن نظر آیا اس شہر میں رہنا، اور لوگوں کو بھی یہ لگا کہ یہ جس زمانے کے ہیں ہم اس زمانے میں واپس نہیں جا سکتے، وہ اس زمانے میں کو نہیں اپنا سکتے، تو ہر نسل نے اپنا زمانہ اپنانا ہے۔ یہ قرآن نے ایسی خوبصورت مثال بیچ میں پیش کی ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہی اتفاق رونما ہوگا، مختلف ادوار کا فرق آپس میں، مختلف جغرافیے کا فرق اور مختلف زمانے کا فرق، اس مثال سے قرآن نے تفہیم کیا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کو بھی پیش آئے گا، اور یوں نہ ہو کہ 300 سال بعد آنے والے 300 سال پہلے کا حلیہ لباس بھی وہی پہنے جو اصحاب کہف تھے، اصحاب غار، وہ غار نشین، ان کی طرح نہیں رہنا انہوں نے اپنے زمانے کی زندگی گزارنی ہے۔ جو بعد میں 300 سال بعد آئے انہوں نے اپنے زمانے کی زندگی گزارنی ہے، وہ اپنے زمانے کی زندگی گزار چکے ہیں، اور یہ فاصلہ آج، یعنی آج کے اصحاب کہف، صاحبان غار، عصر غار، اور موجودہ نسل میں اتنا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی گزشتگان اگر آج زندہ ہو جائیں، اصحاب رسول اللہ زندہ ہو جائیں، اصحاب اہل البیت زندہ ہو جائیں، ائمہ اطہار کے اصحاب زندہ ہو کے اگر آج کے زمانے میں آئیں تو اس سے زیادہ تعجب ہوگا جو اصحاب کہف کو ہوا، یعنی ان کے لیے یہ زمانہ دشوار ہوگا، اور موجودہ نسل کو اس زمانے میں اگر وہ دعوت دیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو جائے اور انہیں واپس لے کے جانا چاہے آپ اس زمانے میں آئیں، یہ ناممکن ہے ان کے لیے۔ خوب یہ ایک
تغیر ہے جو رہنا ہے انسانی زندگی اس تحول میں اور تغیر میں اور تبدیلی میں اور انقلاب میں ہے، طبیعی طور پر ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر کہے کہ نہیں ہم، جس طرح یہ بعض مذہبیوں کا یہ تصور ہے، جیسے سلفیت میں یہ تصور ہے کہ ہمیں واپس پلٹنا ہے، اس دور میں واپس جانا ہے، نہیں جا سکتے آپ واپس اس دور میں، آپ کو اسی دور میں رہنا ہے، اس دور کے انسان کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ در عین حال ہدایت اس فرق کے باوجود ہدایت کا منشور ایک ہے، تو یہ کس طرح تطبیق ہوگا؟ ہدایت کا اتنی متفاوت اور مختلف زندگیوں پر، طرز زندگی پر، کس طرح ہم ایک منشور کے تابع ان کو بھی، اصحاب کار کو بھی اور آج کے لوگوں کو بھی ہم ایک منشور کا تابع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو علماء کو کرنا ہے، جو آج کے عالم کو، عالم بے زمان ہی، جس طرح ائمہ اطہار نے فرمایا کہ العالم بے زمان ہی لا تہجم علیہ اللوابس، اپنے زمانے کا عالم کبھی بھی شبہات کا مغلوب نہیں ہوتا، اور اپنے زمانے کا عالم کبھی بھی ضلالت و حیرت و بے شعوری میں نہیں جاتا، چونکہ اس کو اپنے زمانے کا اندازہ ہے۔ اور ہدایت کی رمز اگر وہ سمجھ جائے تو وہ پوری ہدایت من و ان اپنے زمانے پر اس کو تطبیق کر سکتا ہے، بغیر ایک کلمہ چھوڑے ہوئے، بغیر ایک لفظ کو ترک کیے ہوئے، نظر انداز کیے ہوئے۔ آج کے زمانے پر وہ ساری ہدایت قابل تطبیق ہے۔ مجتہدین، مفسرین کا کام یہی ہے، اپنے عہد میں، اپنے عصر میں اس قرآنی ہدایت کو آج کے نسل کی اور آج کے زمانے کی حقیقت کے مطابق اس کو بنا کر دیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ بس یا ایھا الناس جیسے خطابات دلیل ہیں کہ یہ ہدایت عمومیت رکھتی ہے، انسانیت کے لیے ہے، اور انسانیت میں جو فرق ہے زمان و مکان کا، یعنی زمان کے لحاظ سے بھی انسانیت میں فرق آ گیا ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی انسانیت میں فرق آیا ہے، اور بہت بڑا فرق آیا ہے، معمولی بھی نہیں ہے۔ یعنی آج ہی کا انسان مختلف جغرافیوں میں رہتا ہے اور مختلف اس کے صورتحال زندگی کی، طرز زندگی کی۔ اب بند ذہن سے اگر ہم اس مطلب کو دیکھیں تو ہمیں مشکل یہ پیش آتی ہے، شاید روزہ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ بعض علاقوں میں روزے کا جو دورانیہ ہے وہ متعادل ہے اور بعض جگہوں پر نامتعادل ہے، یا دن لمبے ہیں یا راتیں لمبی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر تعادل ہے اس کے اندر۔ یعنی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اپنے زمانے کے مطابق ہدایت انسان نے دریافت کرنی ہے قرآن کریم سے، اور فرق ہے، جغرافیے کے لحاظ سے فرق ہے، تو زیادہ سے زیادہ فرق آج کے عالم کو یا روایتی عالم کو یا دوران اصحاب کہف کے فقیہ کو جو فرق سمجھ میں آتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑا ہے کہ کچھ انسان ایسے خطوں میں رہتے ہیں جہاں پر دن رات میں تعادل نہیں ہے، اور کچھ متعادل خطوں میں رہتے ہیں، باقی تو زندگی ہو سب کچھ وہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے مسئلہ کہ روزے کے اوقات آج کے انسان کو حل کر کے دے دیں آپ، یکسر زندگی، بنیاد زندگی کی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ہدایت وہی رہنی ہے۔ اب یہ جو پہلو ہے کہ ہدایت مکمل انسانی زندگی کے لیے، صرف ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، اور جبکہ فرق بہت سارے پہلوؤں میں پڑ گیا ہے، اس کو وضاحت کرنا، تبیین کرنا اپنے زمانے کے عالم کا کام ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب یہ بات ہوگی انشاءاللہ آگے چل کے، ہم یہی مطالب جہاں جہاں آیات قرآن میں یہ وقت آئے گا کہ جہاں قرآن نے ایک حکم ذکر کیا ہے جو اپنے زمانہ نزول کے حقائق کے مطابق تھا،
انسانی زندگی کو نظر میں رکھ کر حکم بیان کیا ہے، اور آج کے انسان میں وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، وہ صورتحال نہیں ہے اس انسان کی۔ تو اس ہدایت کو آج کا انسان کیسے لے؟ یہ جہاں جہاں یہ موقع آئے گا وہاں انشاءاللہ عرض ہوگا۔ یہاں چونکہ خطاب عمومیت ہے، یا ایھا الناس تمام انسانوں کو خطاب ہے، اس لیے یہ بات مسلم ہے کہ ہدایت قرآن عمومیت رکھتی ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرق موجود ہے، نہ کہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہدایت عمومیت رکھتی ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور انسانوں کو ہدایت کا پہلا نقطہ، جس کو ہم روزمرہ گفتگو میں اپنی زبان میں، اردو میں یا فارسی میں یا حتیٰ عربی میں بھی تعبیر کرتے ہیں، ابجد، کہ یہ ہدایت کے ابجد ہیں۔ ابجد حروف تہجی کی ایک دوسری ترتیب ہے عدد کے لحاظ سے، کہ حروف تہجی کی ایک ترتیب جو تحریر، کتابت اور باقی حوالوں سے ہے، ہجا کے حوالے سے ہے، وہ الف ہے، با ہے، اس کے بعد آگے اس طرح ترتیب ہے، یا اردو میں اس کے نام ہے، الف ہے، بے ہے، تے ہے، آگے ٹے ہے، سے ہے، جیم ہے، چے ہے، یہ ان کی ہجائی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب اور حروف کی بعض علماء نے، خصوصاً جو اہل فنون تھے، جنہوں نے بہت سارے فنون میں حروف کو استعمال کرنا تھا، صرف ادبیات میں نہیں بلکہ ادبیات میں حروف تہجی کی جو ہجائی ترتیب ہے یہی مد نظر ہے، اس سے ہی ادبیات کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی حروف دیگر علوم میں استعمال میں آتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک نئی ترتیب مقرر کی ہے۔ وہ یوں نہیں کہ آسمان سے اتری ہے، وحی سے اتری ہے، ایک قراردادی، یا آپ یہ کہیں کہ ایک آپس کے ایک سمجھوتے کا نتیجہ ہے، کہ الف ایک حرف ہے جس کا ایک عدد ہے، بے ایک حرف ہے اس کا ایک اپنا عدد ہے، پھر اس کے بعد جیم ہے اس کا ایک اپنا عدد ہے، پھر اس کے بعد دال ہے اس کا ایک اپنا عدد ہے، اور اس طرح جتنی حروف ہیں ان سب کو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ ابجد، حوض، ہوتی، سر منصافز، یہ اس ابجدی ترتیب کے مطابق حروف کی ترتیب ہے و ترکیب ہے۔ اسی بنیاد پر محاورہ بنا ہوا ہے، ایک ضرب المثل بن گئی ہے، یا ایک اصطلاح بن گئی ہے، کسی بھی چیز کے ابجد، ابجد یعنی ابتدائی حروف، الف، بے، جیم، دال، ابتدائی حروف کسی بھی چیز کے، یا ابتدائی معرفت یا ابتدائی شناخت یا آغاز اور بنیاد کسی چیز کی، اس کو ابجد کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم ہدایت کے تعارف کے بعد، کتاب کے تعارف کے بعد اور مخاطبین ہدایت کی تقسیم بندی کے بعد، خود ہدایت کو جب آغاز کر رہا ہے، اس کے ابجد میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہدایت مختص ہے تمام انسانیت کے ساتھ، کسی اور طبقے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، چونکہ خطاب عمومی ہے۔ اور اسی ابجد ہدایت میں دوسرا حکم جو پہلا شروع کیا گیا ہدایت کا خطاب کے بعد، وہ ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ حکم سے شروع ہوا ہے ہدایت کا آغاز، اور ہدایت کی ابجد عبادت سے شروع ہے کہ اعبدو، آپ عبدیت اختیار کرو، عبدیت بجا لاؤ، اور عبدیت اختیار کرو ربکم، اپنے رب کی، اعبدو ربکم، یا جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور عبادت کا جو ترجمہ تفسیر ہوئی ہے، اسی نے ہدایت کے مسیر سے ہٹا دیا، رخ ہی موڑ دیا ترجمے نے اور تفسیر نے۔
آج ہم کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ پوری زمین پر آج موجود جو مسلمان ہیں ان کے مختلف فرقے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، متعدد ہیں۔ سنی شیعہ کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہیں جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، لیکن ایک اسلام کا ایک فرقہ ہے، سنی شیعہ کے زمرے میں نہیں آتے، جیسے خوارج ہیں، یہ بھی موجود ہیں، تاریخ میں بار میں موجود رہیں گے۔ ان کو سنی نہیں سمجھتے، ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، لیکن اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ کے طور پر موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ تو شیعوں کی شاخیں شمار ہوتے ہیں، کچھ سنیوں کی شاخیں ہیں، لیکن کچھ اس تقسیم میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ اس تقسیم سے باہر ہیں۔ اور اس تقسیم کے اندر بھی متعدد فرقے ہیں، ان سب کے اندر جو قرآن کو، البتہ پہلی شرط یہ کہ قرآن کو مانتے ہوں، کہ یہ قرآن کو تسلیم کرتے ہوں، ان سب کے ذہنوں میں عبادت سے مراد وہی لفظ ہے جو اپنی اپنی زبانوں میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں، پرستش، پوجا، یا پاکستانیوں کی مادری زبان میں ورشپ۔ یہ الفاظ مختلف زبانوں کے ہیں۔ پرستش فارسی زبان کا لفظ ہے، بنیاد اس کی فارسی میں پرستیدن اس کے اصل ہے، اور اسی سے یہ مصدر، حاصل مصدر ہے پرستش۔ پرستیدن مصدر ہے اور پرستش اس میں مصدر یا حاصل مصدر ہے۔ پوجا ہندی لفظ ہے اور ہندی میں بھی سنسکرت سے آیا ہے۔ اصل بر صغیر کی پرانی زبان، اصلی زبان جس سے باقی ساری زبانیں بنی ہیں وہ سنسکرت ہے۔ اسی کے آگے لہجے بنے ہیں سنسکرت کے، اسی کے اندر آگے مزید زبانیں بنتی گئی ہیں، جن میں سے ایک اردو ہے۔ اردو کی بھی جو بنیادی ڈھانچہ ہے اردو کا وہ سنسکرت ہے، ہندی کا بھی سنسکرت ہے۔ پھر جتنی بھی ہیں اس خطے میں زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کی مادری زبان جس سے یہ ساری زبانیں نکلی ہیں وہ سنسکرت ہے۔ وہی الفاظ ان کے اندر ہیں، جیسے انگریزی میں جتنے الفاظ ہیں، انگریزی کی مادری زبان یعنی جس مادر سے انگریزی پیدا ہوئی ہے وہ لاطینی زبان ہے۔ لاطینی زبان اصل اساس وہ ہے، اور انگریزی الفاظ سارے اس زبان سے آئے ہیں، ایک الگ زبان کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ اصل وہ لاطینی زبان ہے، یا جس کو کبھی یونانی بھی کہہ دیتے ہیں، قدیم لاطینی زبان جو آج کتابوں میں موجود ہے۔ لاطینی زبان جو یونان میں یا دیگر علاقوں میں ہے وہ کسی حد تک باقی ہے، لیکن کسی حد تک وہ متروک ہو چکی ہے، لیکن اس کے الفاظ دوسری زبانوں میں رائج ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں مختلف زبانوں میں، بلکہ اصل عمل ہے۔ ایک عمل تمام جمعیتوں میں، تمام اقوام کے اندر رائج اور مرسوم عمل ہے، جس کو کسی خطے میں پرستش کہا جاتا ہے، کسی جگہ اسے پوجا کہا جاتا ہے، کسی جگہ وہ ورشپ ہے، اور کسی جگہ اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے آج جو مسلمان ہیں اور عبادت اس معنی کے لیے لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی وہی معنی ہے جو پرستش والوں کے ذہنوں میں ہے اور جو پوجا والوں کے ذہنوں میں ہے۔ مخصوصاً ہمیں زیادہ آسانی سے یہ مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے، چونکہ پوجا ہندی لفظ ہے اور ہندو مذہب میں عبادت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نہ ورشپ، بلکہ وہ پوجا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور ان کے عبادت گاہیں بنے ہوئے ہیں، مندر، ان مندروں کے اندر ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق ان کے مقدسات ہیں، ان کے بت ہیں، مورتیاں ہیں، اور ان مورتیوں کے پیچھے ان کا ایک بڑا
طویل فلسفہ ہے ان کا کہ یہ مورتیاں اصل میں مجسمے نشانیاں ہیں دیوتاؤں کی، بھگوانوں کی، خداؤں کی، جو نظر نہیں آتے ہمیں، موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور وہ ہم سے رابطہ نہیں رکھتے اس وقت، اپنے کسی دور میں وہ انسان ہی تھے یا انسانوں میں موجود تھے، لیکن پھر وہ اس خدائی درجے پر پہنچ کے نامرئی ہو گئے، اور انسانوں نے ان تک رسائی کے لیے ان کی نشانیاں اور ان کی مورتیاں بنا لی ہیں، اور مورتی کے ذریعے اصل وہ دیوتا کو یا اصل بھگوان کو، خدا کو، اس تک رابطہ کرتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اور مندروں میں جا کر انہوں نے، ان کے مختلف نام ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف ان کے تصورات ہیں، لیکن عام آدمی ایک ہندو، مذہبی ہندو، یہ جب جاتا ہے معتقد ان عقائد کا، تو وہ وہاں جا کر پوجا کرتا ہے اس کے سامنے۔ اور اسی طرح فارس میں، خطہ فارس میں، ایران میں، اور ایران سے مراد وہ قدیم ایران جو تقسیم ہو کے ابھی چند ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، قدیم ایران، کہ قدیم ایران میں عراق بھی شامل تھا اور افغانستان بھی شامل تھا، اس کے اندر یہ ایشیائی ریاستیں بھی ایران ہی کا حصہ تھا، یہ سب ایران سمجھا جاتا تھا، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی تھی یا جہاں حتی پشتو بولی جاتی تھی، یہ سب ایران تھا۔ یہ نام اس کے کبھی خراسان رہا، کبھی رے رہا، کبھی کیا رہا، لیکن ایران ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ ایک تہذیب تھی یہ ساری، آج بھی ان کی ایک تہذیب ہے۔ ان کے ہاں جو رائج مذہب تھا، دین تھا، وہ زرتشت نظریہ تھا ان کا، اور یہ آگ، ان کے مقدسات میں آگ تھی، آتش پرست تھے، یہ پوجا کرتے تھے لیکن آگ کی کرتے تھے، یہ آگ کے الو مچ ان کے معبدوں میں، عبادت گاہوں میں جلتے رہتے تھے، بعض دائمی الو تھے، انہیں ہمیشہ آگ ان میں بجھنے نہیں دیتے تھے، بعض کچھ موقت ایام میں آگ جلاتے تھے اور پھر اس آگ کو ضرورت ختم ہونے کے بعد بجھا بھی دیتے تھے۔ اور ان کا یہ تصور کہ آگ سے ہی یہ کائنات بنی ہے، ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، اپنی تفسیر ہے زرتشت مذہب کی۔ البتہ خود زرتشت کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ مذہب نہیں رائج کیا، ان کے بارے میں تو یہ بھی گمان پایا جاتا ہے کہ یہ تو نبی تھے، یعنی اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے اللہ کی طرف، توحید کی طرف ان لوگوں کو بلایا، لیکن یہ بعد میں جس طرح حضرت مسیح کے پیروکار بعد از مسیح خود حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل ہو گئے، ان کی ابن اللہیت کے قائل ہو گئے، یا جس طرح یہود یا جس طرح دیگر مسلمان، جیسے غالی ہیں مثلا، امیر المومنین کو اللہ کہتے ہیں، نصیری، تو انہوں نے تو نہیں کہا، نہ امیر المومنین نے کہا مجھے اللہ مانو، نہ حضرت مسیح نے کہا، نہ کسی اور شخصیت نے انہیں کہا۔ بعض اوقات وہ شخصیات مانوی روحانی، ان کے اندر جاذبہ کشش اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو نادان ہیں، نافہم ہیں، بے شعور ہیں، یہ انہیں ہی خدا مان لیتے ہیں، ان سے کوئی غیر معمولی جب کوئی حرکت دیکھتے ہیں یا غیر معمولی ان کی زندگی، تو اس طرح کا ان کو عنوان دے دیتے ہیں۔ خوب یہ پرستش کرتے تھے آگ کی، وہی کام کرتے تھے جو ہندو مورتی کے لیے کرتے ہیں، پوجا جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، کام وہی فارس میں بھی ہوتا تھا، اور فارس آگ کی پرستش کرتی، یعنی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مغرب میں، جہاں وہ بھی قدیم تہذیب تھی، لاطینی یونانی تہذیب،
جس سے مغربی تہذیب بنی ہے. مغربی تہذیب کی مادر یونانی تہذیب ہے. تو یونان میں بھی ہندوستان کی طرح دیوتاؤں کا تصور ہے، اور جس طرح یہ بھگوان کہتے ہیں وہ اپنے دیوتاؤں کو اور نام دیتے ہیں جن کے نام ابھی بھی کتب میں رائج ہیں. لاطینی الفاظ ابھی بھی بہت ساری کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، بلکہ بہت سارے دوسری زبانوں کے الفاظ بھی اسی یونانی لفظ سے ہی نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کے مختلف دیوتاؤں کے نام تھے، اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے. ان دیوتاؤں کی علامتیں نشانیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ ان کی ورشپ کرتے تھے. یعنی جو فارس والے آگ کے ساتھ کرتے تھے اور ہندوستان والے مورتیوں کے لیے جو عمل ہو بہو وہی عمل اہل یونان اپنے دیوتاؤں کے لیے جو علامتیں مختص تھیں ان کے لیے یہی عمل بجا لاتے تھے. اور یہ عمل صرف ان مقدسات کے لیے یا مذہبی چیزوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عام عمل ہے جو آج کی نسل پہلے سے زیادہ انجام دے رہی ہے. حتیٰ جو مندروں میں نہیں جاتے، جو مسجدوں میں نہیں جاتے، جو چرچ میں نہیں جاتے، کلیسا میں نہیں جاتے، یا حتیٰ آگ کی پوجا نہیں کرتے، وہ بھی یہ کام ہر آدمی کر رہا ہے. بلکہ ہر دہریہ، ہر ملحد، ہر سیکولر، ہر لیبرل آدمی، ہر شرقی آدمی، ہر غربی آدمی، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے. پوجا، پرستش، ورشپ، یا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت سب کر رہے ہیں. آج بدھ ہے، ایرانیوں کا آج بہت اہم دن یہ گزرا ہے. پچھلی رات اور آج کا دن سال کا آخری بدھ ان کے ہاں بہت اہم دن ہوتا ہے. ان کا سال ختم ہونے والا ہے 21 مارچ کو. ان کا نیا سال، یہ سال جو جاری ہے یہ ختم ہو جائے گا، نیا سال شروع ہوگا. اور پچھلے سال کا آخری بدھ ان کے لیے بہت مقدس دن ہے، بہت اہم دن ہے. اور اس دن وہ بڑی خاص رسومات انجام دیتے ہیں. اور ایک عام رسم جو آج بھی بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے، وہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کی تعظیم کرتے ہیں، آگ کا طواف کرتے ہیں، آگ کے اوپر سے کودتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، آگ کے نزدیک ہوتے ہیں. یعنی اس آگ کا اثر اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اپنے جسم کو نزدیک کرتے ہیں، آگ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، تاکہ یہ مقدس آگ ہے. اور اس آگ نے گزشتہ سال کے ان کے تمام عیب اور تمام برائیاں اور تمام بیماریاں سب اس آگ نے ختم کر دینی ہے. اور نئے سال میں جب یہ جائیں گے تو مقدس آگ اور پاکیزہ آگ نے ان کو پاک صاف کیا ہوا ہے. جس طرح مسلمان پانی سے غسل کرتے ہیں، یہ ان کا ایک طرح کا غسل ہے. آتش سے، آگ سے غسل کرتے ہیں ایرانی، ابھی بھی کرتے ہیں، انقلاب کے زمانے میں بھی کرتے ہیں. اور اس میں پھر کچھ جل بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آگ جلاتے ہیں اور آگ میں جلتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان کا. خوب یہ چیز ختم نہیں ہوئی آج تک ان کی آگ کی پرستش. یہ آج کا دن ان کا خبروں میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ ایران میں کچھ حوادث سیاسی بھی ہو رہے ہیں، تو مخالفین نے اس بدھ کو اس کام کے لیے استعمال کیا، آگ جلائی ہے فتنے کے لیے اور آگ جلائی ہے اپنے مقاصد کے لیے. لیکن یہ ہر سال ہوتا ہے، انقلاب سے پہلے بھی ہوتا تھا اور اسلام سے بھی پہلے ہوتا تھا، اسلام کے بعد بھی. آگ ایرانیوں کے اس کلچر سے باہر نہیں گئی، خصوصاً یہ آخری بدھ کی آگ. یہ پارسی ان کو کہتے ہیں، اور آتش پرست لوگ ہیں، یہ پوجا اس کی کرتے ہیں. خوب یہ تو ادیان و مذاہب کے اندر ہے کہ مقدسات کی پوجا کرتے ہیں، مقدسات کی پرستش کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. عمل ایک جیسا ہے، ملتا جلتا ہے،
جس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں. کسی نے مورتی رکھی ہوئی ہے, کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے, یا ہندوستان میں ایک اور پرستش اور پوجا گائے کی جاتی ہے. خوب اس طرح بہت سارے جانور ہیں جن کی یہ پوجا. ہندوستان کے اندر ہی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بندر کی بھی پوجا کی جاتی ہے, پرستش کی جاتی ہے باقاعدہ, چونکہ بندر بھی مقدس ان کے جانوروں میں سے ہے. بلکہ ان کا ایک بھگوان جس کے وہ زیادہ معتقد ہیں اور زیادہ ان کے روزمرہ مشکل کشا بھگوان ان کا, یعنی جو تمام ہندوؤں کی مشکلات حل کرتا ہے, وہ ہنومان ہے. اور وہ بندر ہے ایک, اور اس بندر نے آ کے ان کے جو خدا جس کو وہ کہتے ہیں ان کو خطرے سے بچایا تھا. تو وہ ایک پہلوانی کا تصور ہے بہت بڑا ہنومان, ایک طاقت ہے ہنومان. اور زیادہ بندر کی شکل کی مورتی بنائے ہوتے ہیں, اور خود بندر کی بھی تعظیم کرتے ہیں, گائے کی بھی کرتے ہیں. گائے بھی اسی طرح کہ اس نے بھگوان کی جان بچائی تھی. جب بھگوان جنگ میں اور تنہا رہ گئے تو وہاں گائے آئی اور گائے نے آ کر دودھ پلایا اور اس طرح سے وہ زندہ رہے. تو اس وجہ سے گائے بھی مقدس ہے بھگوان کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے. بندر بھی مقدس ہے چونکہ اس نے حفاظت کی تھی ان کی. اور اس طرح کے ان کے بہت سارے تصورات ہیں, اور یہ ساری چیزیں مقدس ہیں ان کے ہاں. تو یہ تو جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں پرستش, پوجا اور ورشپ ملتے جلتے اعمال ہیں, سب کرتے ہیں, نام الگ الگ رکھے ہوئے انہوں نے. لیکن یہ مختص نہیں ہے مذہبیوں کے ساتھ, غیر مذہبی بھی یہ کام کرتے ہیں. مثلاً پرانے دور میں جب سلاطین بادشاہ تھے, آج بھی ہیں بعض ملکوں میں, عرب ملکوں میں اور بعض غیر عرب ملکوں میں بادشاہت کا نظام ہے, شہنشاہ ہیں. تو یہ جتنے درباری سارے عوام بھی اور درباری وزراء بھی اور دربار کے جتنے وابستگان ہوتے ہیں, ان کے لیے واجبات میں سے ہے کہ وہ شہنشاہ کی, حاکم کی, نہ مذہبی طور پر حاکم ہونے کی وجہ سے, شاہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرستش کریں, اس کی پوجا بھی کرتے تھے وہ. نہ کہ مذہبی تصور سے, مذہبی پوجا بھی پوجا ہے, وہ اور نیت سے کی جاتی ہے اور حیثیت دے کر, لیکن جو عمل ہے پوجا کا وہ مشترک ہے مذہبی معبودوں کے لیے اور غیر مذہبی سیاسی معبودوں کے لیے. مثلا اب تصویریں ہیں اس زمانے کے, معاصر زمانے کے شہنشاہوں کی, کہ جب ان سے لوگ ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں. مثلا سعودی شہنشاہ جب لوگوں میں آتا ہے یا دربار میں آتا ہے تو کیسے اس کو لوگ ملتے ہیں. پہلے ایرانی شہنشاہ تھا, اس کی زیادہ فلمیں نشر ہوئی ہیں کہ وہ جب آتا تھا اپنے وزیروں میں اور عوام میں اور رعایا میں تو کس طرح سے اس کی تعظیم بجا لاتے تھے. وہ وہی پوجا تھی, پرستش ہی تھی. یعنی شاہوں کی پرستش ایک معمول چیز ہے, مذہب بھی نہیں ہے, ایک سماجی عمل ہے یا ایک سیاسی عمل ہے. پرستش ایک عام کام ہے. اسی طرح ہم مختلف دیگر طبقات ہیں. مثلاً طاقتور طبقات, ہر ملک کے اندر, ہر قوم کے اندر طاقتور شخصیتیں ہیں اور طاقتور طبقات ہیں. ان طاقتور طبقات کی پوجا ہوتی ہے باقاعدہ, آج بھی ہوتی ہے اور ہر نسل کرتی رہی ہے اور پوری دنیا کرتی ہے, آج بھی کرتی ہے. جس کے پاس طاقت ہے اور دوسرے لوگ اس کی طاقت کے سامنے مغلوب ہیں تو وہ ایک عمل جو اس طاقتور کے لیے کرتے ہیں, اس کی پرستش اور اس کی پوجا کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں اس کی. اور اسی طرح روحانی شخصیات جنہوں نے لوگوں کو اپنا مجذوب بنایا ہوا ہے, جن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ صاحب کرامات لوگ ہیں, یہ صاحب معجزات ہیں, یہ روحانی اثرات رکھتے ہیں, تاثیرات رکھتے ہیں. جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی پوجا اور پرستش ہو بہو وہی عمل کرتے ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مقدسات کے لیے کرتے ہیں. یہ اپنی مراد کے لیے یہ کام کرتے ہیں. مرید سارے پیر ہیں, روحانی شخصیات ہیں, یہ سب یہی کام کرتے ہیں.
اور اسی طرح جو آج کی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، ان کی بھی باقاعدہ یہی چیز ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، ان کی پرستش ہوتی ہے، ان کی ورشپ ہوتی ہے ان کی۔ اور اسی طرح ہم مختلف دیگر طبقات فرض کرتے جائیں، حکمران جتنے بھی ہیں، خواہ وہ جمہوری حکمران ہیں یا غیر جمہوری حکمران ہیں، ان کی باقاعدہ پوجا و پرستش ہوتی ہے۔ یہ ایک معمول کا عام سا عمل ہے، اور مذہب میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، سماج میں بھی ہے، تہذیب میں بھی ہے، ہر طبقے کے اندر ایک متعارف اور رائج عمل ہے لوگوں کے یہاں ورشپ کا۔ معنی اس کا، اور جس کو ہم عبادت کہہ دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، یعنی پوجا کو ہم عبادت کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم بھی اللہ کے لیے یہی کام کرتے ہیں۔ پوجا وہ مورتیوں کی کرتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ مثلا اشیاء کی کرتے ہیں، ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ شہنشاہوں کی کرتے ہیں، ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان یا مومن اس بات پہ مطمئن ہیں کہ کرتے ہم بھی پوجا ہی ہیں، پرستش ہی کرتے ہیں۔ فرق ان میں ہم یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم صحیح منبع کی پرستش کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم میں اور ان میں، ورنہ کام وہ بھی وہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کا نام عبادت رکھا ہوا ہے، کسی جگہ اس کا نام پوجا ہے، کسی جگہ پرستش ہے، کسی جگہ ورشپ ہے، اور دیگر جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں، اور معنی ان کا ایک ہی ہے، چونکہ کام ایک ہے۔ ہم اگر چھوڑ دیں کہ ہندوستان میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں، پوجا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا مذہبی یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا ہندو یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا بدھسٹ یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا سکھ یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا دیگر مذاہب کا پیروکار، ہندوستان کا مسیحی یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا سیکولر یہ کام کر رہا ہے، ہندوستان کا مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے۔ ایک مشترکہ کام وہ ہے پوجا یا پرستش کر رہے ہیں۔ جن کی کر رہے ہیں وہ الگ الگ ہیں، نام ان کے الگ ہیں یا شکلیں ان کی الگ ہیں، بس یہ ایک عمومی عمل ہے۔ سیاسی جماعتوں والے اپنے سیاسی لیڈروں کی کر رہے ہیں سب۔ یہ عمل ہے کیا جو رائج ہے دنیا میں، اور ہمیشہ رہا اور آج بھی ہے، اور آج زیادہ ہے، گزشتہ زمانوں سے آج زیادہ ہے یہ عمل، سب مل کے کر رہے ہیں اس کو۔ ان اپنی اپنی مثلا سنسکرت کا لفظ ہے، اس پوجا کو اگر جا کر ہم سنسکرت میں تلاش کریں تو، یا ورشپ کو ہم انگلش میں، یا انگلش سے بھی پہلے لاطین میں جا کر جستجو کریں، اور اسی طرح پرستش کو ہم فارسی میں جا کر، قدیم فارسی میں جا کر جستجو کریں، معنی تینوں کا ایک ہے یہ، اور وہ معنی یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے، کسی شے کے لیے، کسی بھی شے کے لیے جس نے آپ کو اپنا مجذوب بنا لیا ہے، اس کے اندر آپ کو کشش نظر آئی ہے اور آپ اس کے معتقد ہو گئے ہیں، اور آپ کو اس کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی اچھائی نظر آئی ہے، تو آپ ذہنی طور پر تخیل میں اس کے ساتھ اظہار محبت کریں، اظہار تعلق کریں، اور اس کا احترام بجا لائیں، اس کے سامنے جھکیں، جا کر تعظیم بجا لائیں، اس کی بڑھائی کو قبول کریں، اعتراف کریں، اور خود اس کے معتقد ہونے یا اس کی محبت کا اس کے سامنے اظہار کریں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کاموں سے یہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثلا بادشاہ ہے، شہنشاہ، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اگر بھگوان ہے تو کیسے راضی ہوتا ہے، اگر روحانی پیر ہے یہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ بس پوجا، پرستش، ورشپ یہ نام ہے اظہار محبت کا، ذہنی طور پر، قلبی طور پر قلبی طور پر محبت دل میں رکھنا، زبان سے اس محبت کا اظہار کرنا، اور عملی طور پر اعضاء و جوارح سے اس محبت کو اس کے سامنے جا کر پیش کرنا۔ یہ تعلق، اپنی محبت و عقیدت اس کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک
پوجا کا ایک رکن ہے یا عبادت کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، اور اسے تمام نقائص سے مبرہ سمجھنا۔ جب اس کی آپ توصیف تعریف کرتے ہیں، یعنی اچھائیاں اس کے اندر، وہ اچھائیاں اس کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ یعنی آپ نے کوئی محقق کی طرح، اسکالر کی طرح نہیں دیکھنا کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہے یا نہیں۔ یہ اچھائی اس کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اس کے لیے اچھائی ہونا ضروری ہے، آپ کی زبان پر اس کی اچھائی کا جاری ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس کی اچھائیاں گنیں اور اس کو عیب سے، کمزوریوں سے مبرہ سمجھیں کہ اس کو کوئی عیب کمزوری نہیں آتی، حتیٰ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ اس کو موت بھی نہیں آتی۔ جس کی انسان ورشپ کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ مسلمانوں کے ہاں دیکھیں، خصوصاً بر صغیر میں ادب احترام کے الفاظ ہیں کہ کوئی عام آدمی بھی مر جائے، مولانا مر جائے یا پیر مر جائے، تو وہ نہیں کہتے وفات ہو گئی یا مر گیا ہے، وہ کہتے ہیں وصال ہو گیا ہے، روپوش ہو گئے ہیں۔ چونکہ مرا نہیں ہے، وہ معتقد ہی نہیں ہے کہ مرتا ہی نہیں ہے، روحانی شخص کہاں مرتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے، وصال ہو گیا ہے اس کا۔ موت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے اس کے لیے، چونکہ پھر پوجا نہیں ہو سکتی، اس کی پرستش کے خلاف ہے کہ آپ موت کے قائل ہو گئے ہیں اس کے لیے۔ اور تیسری چیز جو پرستش کے اندر ہے، اس کو راضی کرنا، اس کی خوشنودی و اس کی رضا حاصل کرنا۔ چونکہ جو شخص پرستش کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے اور ورشپ کرتا ہے، سیاسی لیڈر کی کرتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو، اس کی میں جلب توجہ کروں۔ اور اس کی رضا کے کیا چیزیں ہیں، یہ بھی اس کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ اس نے بتایا ہو میں ان چیزوں سے راضی ہوتا ہوں۔ مثلا گائے نے ہندوؤں کو نہیں بتایا کہ گائے کیسے راضی ہوتی ہے، بندر نے بھی نہیں بتایا، اور مورتیاں بھی نہیں بتاتی، اور اسی طرح چاند ستارے بھی نہیں بتاتے کیسے راضی ہوتے ہیں۔ یہ خود جو عبادت کرنے والا ہے، پرستش کرنے والا پرستار ہے، اور جو پوجا کرنے والا پوجا گر ہے، پوجا پاٹ کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ یہ اس چیز سے راضی ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کو راضی کرنا ہے، آپ ممکن ہے لیٹ جائیں تو یہ راضی ہو جاتا ہے، آپ فاخرانہ لباس پہنیں تو یہ اس سے راضی ہوتا ہے، آپ ننگے ہو جائیں تو یہ اس سے راضی ہوتا ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں یہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کے ہاں راشن لے جائیں یہ اس سے راضی ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے جھک جائیں یہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے اس کے پاؤں پکڑ لیں یہ اس سے راضی ہوتا ہے، آپ اس کے قصیدے پڑھیں یہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ خوب یہ انسان کے ذہن میں اس کی رضا کا ایک پورا نظام موجود ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اور راضی ہو کر پھر اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کے پاس جو تاثیر ہے، اس پوجا جس کی جا رہی ہے اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے، ورشپ، اس کے اندر جو کوئی چیز ہے وہ مجھے عطا کرے گا، وہ راضی ہوگا تو دے گا مجھے، میری طرف نگاہ کرے گا، میری طرف توجہ کرے گا، میرے اوپر عنایات اپنی بھیجے گا۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ مختص ہے پوجا اور ورشپ، نہ، ہر انسان یہ کام کر رہا ہے، یہ مشغول ہے اس کام کے اندر۔ یہ پوجا ہے، یہ پرستش ہے۔ اسی کو جب پجاریوں نے دیکھا، مثلا مسلمان آئے جب ہندوستان، تو آگے پوجا ہو رہی تھی، ہر ایک کی پوجا ہو رہی تھی، انسانوں کی بھی پوجا ہو رہی تھی، حیوانوں کی بھی ہو رہی تھی، مورتیوں کی بھی ہو رہی تھی، ستاروں کی بھی ہو رہی تھی، آگ کی بھی ہو رہی تھی، ہر چیز کی پوجا، سلاطین، نواب، حکمران، انگریز، سب کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس بیچ میں مسلمان بھی آ ٹپکے، وہ مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں مثلا، تو انہوں نے کہا یہ تو کام تو وہی کر رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم مورتیوں کے سامنے، اور جو ہندوستان آئے مسلمان انہوں نے یہی کام کیا کہ مورتیوں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی پوجا کی طرف لوگوں کو لگا دیا، اور کہا مسلمان ہو گئے۔
اسلام پھیل گیا، ہندوستانی اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے، اور اتنا ہی اسلام پھیلا، یعنی پوجا ختم نہیں کروائی، پوجا کرتے رہو، صرف مورتی کی اور گائے کی اور بندر کی پوجا کے بجائے اللہ کی شروع کر دو آپ۔ اتنا کام کیا مبلغین اسلام نے، اور وہ نظام جو انہوں نے قائم کیا پوجا کا، وہ ابھی تک قائم ہے۔ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے تو پوجا کا رخ تبدیل ہو کے اللہ کی طرف ہو گیا ہے، لیکن ہے پوجا جاری ہے اسی طرح، صرف فرق اتنا پڑا ہے۔ اور یہی جھگڑا ہے کہ بتوں کو سجدے نہ کرو، اللہ کو سجدے کرو، یعنی سجدہ پوجا سمجھا جاتا ہے، اور یہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کو کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام جب ایران میں آیا، فارس میں آیا، تو انہوں نے عربوں کو، مسلمانوں کو دیکھا وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی پرستش ہے جو ہم آگ کی کرتے تھے، یہ اللہ کی کرتے ہیں، تو اصل کام پرستش ہی ہے، ہم نے بھی پرستش کرنی ہے۔ اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہم نے پرستش جاری رکھنی ہے، پرستش کا جو موضوع ہے، متعلق ہے، وہ بدل دینا ہے ہم نے۔ پرستش ہم نے، یعنی اسلام کا مطلب پرستش ہی ہے، یہ بھی پرستش کرانے ہی آئے ہیں، صرف آگ سے ہٹا کے اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنے آئے ہیں۔ یہ انہوں نے پرستش کا مفہوم نکال لیا۔ خوب اسلام جب غرب میں گیا، مغرب میں گیا، یا مغرب زدہ ملکوں میں گیا جو ورشپ کر رہے تھے، تو وہ تو پہلے سے کر رہے تھے ورشپ، انہوں نے دیکھا یہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، ورشپ ہی ہے یہ، جس کی اب ہمیں ان کی ورشپ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ ورشپ وہی ہے جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کی کرنی ہے ہمیں، یعنی اظہار محبت قلبی کس کے لیے کرنا ہے، اور توصیف و تعریف کس کی کرنی ہے، تعظیم کس کی کرنی ہے، تنزیہ کس کی کرنی ہے، اور راضی کس کو کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہماری عقیدت کا اظہار و محبت کا اظہار ہو، اس کی توجہ ہماری طرف آ جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر جو ان کے اختیار میں ہے وہ سب ہمیں عطا کر دے، یہ وہ عمل تھا جو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی اب اللہ سے، یعنی چونکہ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں جو انسان کو چاہیے، تو اس لیے محبت اللہ سے کرو، عقیدت اللہ کی ظاہر کرو، احترام اللہ کا کرو، اور راضی اللہ کو کرو۔ یہ کس سے کرو؟ ان کاموں سے کرو، دیکھو اللہ خوش کیسے ہوتا ہے، تو اللہ کو خوش کرو۔ اور یہ اللہ کو خوش کرنا یہ عام محاورہ ہے مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر، اور رضا جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا، وہ یہی خوشی مانا کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی خوشی ہے یہ۔ اور اس طرح عبادت جو ابجد ہے ہدایت کی، ورشپ ہدایت نہیں ہے، پرستش میں ہدایت نہیں ہے، پوجا ہدایت نہیں ہے۔ چونکہ ہدایت کے لیے ہندو اسکول جاتا ہے، ہدایت کے لیے وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہے، ہدایت کے لیے الگ انہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، پوجا کے الگ مراکز ہیں۔ مثلا اگر اس کو کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو وہ الگ دنیا میں جاتا ہے۔ جیسے مسلمان ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، یورپ میں جانا ہے اس نے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، یورپ میں جانا ہے اس نے، کوئی اور مہارت حاصل کرنی ہے، یورپ جانا ہے اس کو۔ لہٰذا جو ان کو ٹیکنیکس چاہیے، جو ٹیکنالوجی چاہیے، جو ان کو علوم چاہیے، جو ان کو حقائق چاہیے، جو ان کو سائنس چاہیے، یہ جو ہدایت شمار ہوتی ہیں جو چیزیں، یہ سب انہوں نے ان سے نہیں لینی جن کی پوجا کر رہے ہیں۔ پوجا ایک الگ عمل ہے، ہدایت سے ہٹ کر ایک عمل ہے، پوجا ہدایت کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اسے پتہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو میں وزیر اعظم سے جڑ جاؤں اور وزیر اعظم کی تعریفیں کروں، وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھوں۔ مثلاً ابھی حکمرانوں کی جو تعریفیں کرتے ہیں، یہی پجاری ہیں، اسی کو پرستش کہتے ہیں۔ طاقتوروں کی اس وقت دیکھتے ہیں اقتدار کس کے پاس ہے،
اور ایسا ہی ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے پاکستان میں، ایران میں، باقی دنیا میں، رات تک وہ شخص اقتدار میں تھا، رات تک اس کی پوجا ہو رہی تھی، صبح اقتدار سے ہٹا تو اس پہ جوتے برسانا شروع کر دیے، چونکہ اب اقتدار میں نہیں ہے۔ اقتدار میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے کوئی کام نہیں آتا، ہماری کوئی مشکل اس نے حل نہیں کرنی۔ ناگہان عقیدت بھی ختم ہو گئی، احترام بھی ختم ہو گیا، تنظیم بھی ختم ہو گئی، وہ تعریفیں بھی ختم ہو گئیں، اور راضی کرنے کے بجائے الٹا اس کو اب گالیاں دیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اسے۔ پجاری ہدایت کے لیے نہیں جاتا، مفاد کے لیے جاتا ہے یا کسی اور توقع کے ساتھ جاتا ہے۔ ہدایت، اسے پتہ ہے کہ ہدایت، مثلا بچوں کو ہدایت اگر ملنی ہے، پوجا ہدایت کا نام ہوتا تو سارے ہندو بچے مندر جاتے، مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوتے، وہاں ہدایت پاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بچہ شاید بالغ ہونے کے بعد بھی شادی کے موقع پہ جاتا ہے مندر، شادی سے پہلے اس کو مندر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شادی ہوگی تو یہ مندر جائے گا، وہاں جا کر پھیرے لے گا، یا پنڈت نے اس کا جب نکاح پڑھنا ہے، واپس میں ان کا رشتہ قائم کرنا ہے، اس وقت جائے گا یہ مندر میں۔ اس سے پہلے اس کا اسکول کا ٹائم ہے، اس سے پہلے اس کا اکیڈمی ٹائم ہے، اس سے پہلے اس کا کالج ٹائم ہے، اس سے پہلے اس کے وہ بس ہدایت اس بچے کو دوسری اکیڈمی سے دینی ہے، اور پوجا کے لیے ہم نے اسے مندر بھیجنا ہے۔ قرآن میں جس عبادت کا ذکر ہے اور حکم ہے، اور جو ابجد ہے، ہدایت کی ابجد ہے، وہ یوں نہیں ہے کہ ہدایت کہیں الگ ہے اور پوجا اس کے ساتھ کہیں الگ رکھی ہے۔ ہدایت کے لیے بنیاد، انسانیت کی ہدایت کے لیے بنیاد عبادت ہے۔ اعبدوا، یہ عبادت ہدایت کی الف ہے، یہ ہدایت کی اصل بنیاد ہے۔ یعنی اگر یہ عمل انسان نے کر لیا اور یہ مرحلہ طے کر لیا، وہ ہدایت کے صراط مستقیم پہ آ گیا ہے۔ اگر عبدیت اس نے اختیار کر لی، عبد ہو گیا، تو یہ ہدایت کی راہ پر چل پڑا ہے۔ اس میں پوجا کہیں شامل نہیں ہے، عبادت میں پرستش کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ اس میں کہ آپ پرستش کرو ہدایت پہ آ گئے ہو، آپ پوجا کرو، ورشپ سے آپ ہدایت میں آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پوجا، مثلا جو پوجا کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، پوجا کے طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے، پرستش کے طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے، قرآن تو صلاۃ کو کہتا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن یہ تو کوئی اثر نہیں ہے اس کا، چونکہ ہم نے اس کو پوجا، نماز کو پوجا میں ترجمہ کیا ہے، قرآن نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، نماز کو، صلاۃ کو صلاۃ بنایا۔ اقامت الصلاۃ یعنی ہدایت کا ستون ہے، عمود الدین، ہماری پوجا ہے اور دین کا یہ عمود ہے، دین کا ستون ہے۔ اور پھر ہم تمام صلاۃ کے بارے میں جو روایات ہیں، جو نصوص ہیں، جو آیات ہیں، وہ ساری اسی پوجا کے اوپر آ کے فٹ کرتے ہیں کہ جب انسان پوجا کرتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو ہدایت کا رکن تھا، جیسے عبدیت ہدایت کی ابجد ہے، ہدایت کے لیے یہ انسان کو رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں دین کی ابجد یا ہدایت کی ابجد کہوں، دین تو منشور ہے، ہدایت کی ابجد عبادت و عبدیت ہے، تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ مدد کرنی، ذہن کی سے مدد لینی ہے کہ یہ پوجا، پرستش، اس کو عبادت سے الگ کر کے رکھیں کہ یہ ایک عمل ہے جو ہم بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ کوئی اللہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانور کی کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کی کر رہا ہے، کوئی پیروں کی کر رہا ہے، کوئی سیاسی لیڈروں کی کر رہا ہے، کوئی روحانی شخصیات کی کر رہا ہے، کوئی بادشاہوں کی کر رہا ہے، کوئی سپر طاقتوں کی کر رہا ہے۔ یہ پرستش تو آپ میڈیا دیکھیں تو پرستش ہی ہے ساری، اس کے اندر ٹی وی چینل میں پرستش ہی ہے سب کی، سوائے پرستش کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہدایت نہیں ہے، یہ پرستش اپنے مفاد کی خاطر، دیوتا کو راضی کرنے کے لیے، یہ ان کی
طریقہ کار ہیں۔ اور دین نے ہمیں اس طرح سے پرستش میں نہیں لگایا کہ آپ پرستش کرو گے تو سارا راز اس میں پالو گے، آپ ہدایت میں سارا راز رکھا ہے۔ ہدایت میں سارا راز ہے کہ یہ ہدایت آپ کو، اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت سے مراد وہ نمایاں نشانیاں، حقائق، روشن، برملا، واضح، جو انسان کو راستہ دکھائیں اور جو انسان کو مقصد دکھائیں، یہ ہدایت ہے۔ وہ واضح، روشن، بین حقائق جنہیں انسان نے سمجھنا ہے، انہیں اپنانا ہے، اور ان کے ذریعے سے اپنا راستہ اور اپنا مقصد پانا ہے اس کے ذریعے سے۔ جیسے ایاک نعبد میں بیان ہوا تھا اور اہدنا الصراط المستقیم میں بیان ہوا تھا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان نے حاصل کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے۔ لیکن پرستش ہدایت کی جاگزین ہو گئی ہے، جانشین بن گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ ابہام واضح نہیں کیا گیا، یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ پرستش ایک اور چیز ہے جو دینی عمل بھی نہیں ہے۔ پرستش سب کر رہے ہیں، حتیٰ جو ملحد ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی دن رات پوجا میں، ورشپ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ مذہبی آدمی ہوں، اب مذہبی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن مذہبیوں کا جیسے کھانا مذہبی لوگ کھاتے ہیں، غیر مذہبی بھی کھاتے ہیں، نہاتے مذہبی لوگ بھی ہیں، دوسرے شاید زیادہ نہاتے ہوں گے۔ تو جو کام مذہبی کر رہا ہے تو وہ مذہبی نہیں ہو جاتا، وہ تو ایک عام کام ہے، سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں۔ شور مچاتے ہیں، مذہبی بھی شور مچاتے ہیں، دوسرے بھی شور مچاتے ہیں۔ جو دین کا رکن ہے وہ پہلے ہم اس کو دین کا رکن مانیں کہ یہ دین کا رکن ہے۔ پہلے اگر دین کا رکن ہے تو بے دین میں نہیں ہونا چاہیے، پھر بے دین اس سے محروم ہونا چاہیے، ورنہ ایک عمل دین اور بے دین دونوں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دینی عمل نہیں ہے۔ ویسے اس کو اپنی تسلی کے لیے دین قرار دیا ہے اس کو۔ ہدایت دینی عمل ہے، دین ہدایت ہے، اور ہم نے ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے ہدایت کے لیے، اور قرآن نے ہمیں ہدایت دینی ہے۔ اور ہدایت کا پہلا سبق اعبدوا ربکم، عبدیت رب ہے، تمہارے رب کی عبدیت اختیار کرو یا عبادت کرو۔ خوب اب ہم اس کو سمجھیں کہ عبد قرآن نے کس معنی میں لیا ہے، عبادت کو کس معنی میں لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے جو لیا ہے وہ لغت سے لیا ہے، تو پہلے ہمیں لغت سے عبادت کو سمجھنا ہے، عبدیت کو سمجھنا ہے۔ اسی لغت کی بنیاد پر قرآن نے جو عبادت کا معنی کیا ہے اور بیان کیا، اور جس کی طرف ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ پہلا قدم یہ اٹھاؤ، ہدایت تمہارے سامنے جب آئے گی تو پہلا کام یہ کرنا، عبدیت اختیار کرنا۔ اسی سے آگے ساری ہدایت کی منزل شروع ہو جاتی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔